إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي عبد الله الجدلي رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي. محترم اسلامی مدینی بھائیوں، مذہب اسلام کے اندر احترام انسانیت کا بہت ہی اچھا درس دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات میں احترام انسانیت کا خیال کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے، اور اس میں اس بات کی تمیز بھی نہیں کی ہے کہ وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا کسی اور قوم کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی ایک واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا خیال کرتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خدمت لی ہے، ان پر ایک مسلمان کی طرح بھروسہ بھی کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی ایسی مجلسوں میں شامل بھی رہے ہیں کہ جس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا خیال کیا ہے، اور انسانیت کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کو یاد دلایا ہے کہ اے انسانوں، تم یہ سوچو کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے اپنی حدیث کے اندر فرمایا کہ الا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ اے لوگو تم سب جان لو کہ تم آدم کی اولاد ہو، و آدم من تراب، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، لہذا ہم مٹی کا پتلا ہیں، مرنے کے بعد ہم کو اسی مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. تو اصل حقیقت انسان کی اس دنیا کے اندر رہنے کی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد انسان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو انسان بنایا ہے تو اس کے اندر انسانیت ہے یا نہیں، یہ لوگوں کا خیال کس انداز سے کرتا ہے، اس کی زبان کس انداز کی ہے، اور یہ اپنی زبان سے
فحش تو نہیں بکتا ہے، گالیاں تو نہیں دیتا ہے، غلط کام تو نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری نمازیں داؤں پر لگ جاتی ہیں، ہمارے روزے داؤں پر لگ جاتے ہیں، ہمارا حج داؤں پر لگ جاتا ہے اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو انسانیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انسانیت ہم سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے تو ہمارے اندر انس ہونا چاہیے، ہمارے اندر انسیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر لوگوں سے لگاؤ ہونا چاہیے، ہمارے اندر قربت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان کہیں کٹی میں چلا جائے، کہیں جنگل میں چلا جائے، صرف اللہ کی عبادت کرے، لوگوں کے درمیان نہ تو رہے، نہ تو ان کی پریشانیوں کو برداشت کرے، نہ تو ان کی طرف سے آنے والی ظلم اور زیادتیوں کو برداشت کرے۔ ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے، وہ مومن اس مومن سے کہیں زیادہ اچھا ہے جو لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا ہے، جو الگ تھلگ ہو کر سماج اور معاشرے سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مومن نہیں کہا ہے، بلکہ اچھا مومن وہ ہے جو سماج اور معاشرے میں رہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو اگر ہوں تو ان کو برداشت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مومن سب سے اچھا مومن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کہتے ہی ایسے انسان کو ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسمان تجھ سے، یعنی آسمان کے اندر جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، چاہے وہ چرند اور پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، اب انسانوں میں چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو اور چاہے وہ نصرانی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ انسانیت میں آتا ہے، اور اس بات کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہم سب کو درس دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی ایک واقعات آپ کی سیرت کے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر غیر مسلم پر مکمل بھروسہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے یہودیوں کو، اور اس کے بعد ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن مشرکین ہیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اگر کسی قوم کے اندر نرمی ہے تو وہ عیسائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں عبادت گزار بہت ہیں، اس لیے ان کے یہاں مسلمانوں کے لیے تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے۔ بہرحال دشمن یہ بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ترتیب ذکر کی ہے کہ سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے یہودی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو اب ہیں دنیا میں، اس کے بعد مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کافر جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، قرآن پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وہ عیسائی ہیں جو دشمن تو ہیں لیکن ان کے اندر مسلمانوں کے لیے تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہیں سیرت میں آپ دیکھیے کہ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف یہ دو صحابی ہیں، قادسیہ کے مقام پر یہ دونوں تھے۔ وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو یہ دونوں صحابہ اکرام جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فقیل لهما انها من اہل الارض، تو
تو ان سے کہا گیا کہ جس جنازے کو آپ دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں یہ یہاں کا جنازہ نہیں ہے، یہ اہل ارض کہیں اور کا جنازہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ دونوں۔ تو سہل بن حنیف اور قیس بن سعد دونوں صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہو جنازۃ یہودی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیست نفسا، کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ یہودی بھی تو انسان ہے، وہ اس دنیا سے جا رہا ہے بہرحال کیسا بھی ہو، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کے جنازے کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اس شخص کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ضرور ہے لیکن انسان ہے، اس کی انسانیت کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ اس کے بعد آئیے دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کافر ہیں، مشرکین ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، راستہ بہت پرخطر تھا، نشیب و فراز راستے میں بہت زیادہ تھے، اونچ نیچ بہت زیادہ تھی راستے میں، اور سنگلاخ زمین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے جانے کا راستہ نہیں معلوم تھا، نہ تو ابو بکر کو معلوم تھا، یہ دونوں لوگ تھے جو مکے سے مدینے کا سفر کر رہے تھے ہجرت کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک گائیڈ، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے جو ہم کو مکے سے مدینے کا راستہ بتا سکے۔ اور وہیں آپ دیکھیے کافروں کی طرف سے یہ انعام تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کر لاتا ہے تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر پر یہ انعام رکھا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی زندہ یا مردہ لے کر آتا ہے تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، یہ شرط رکھی گئی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایک گائیڈ کی، ایک ہادی کی، ایک رہبر کی جو آپ کو مکے سے مدینے تک پہنچا سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ استاجر رجلا ہادیا خریتا علی دین کفار قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائے کا آدمی ڈھونڈا، ایک کرائے کا گائیڈ ڈھونڈا، دلیل، ہادی، رہنما جو راستہ بتا سکے ڈھونڈا، خریتا جو بڑا تجربے کار تھا، اور علی دین کفار قریش اور کافروں کے دین پر تھا، یعنی مشرک اور کافر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا بھروسہ کیا کہ یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ہمارے راز کو کافروں سے نہیں بتا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تجربہ کر لیا تھا اس کے ساتھ رہ کر، تو کتنا بھروسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر، ایک غیر مسلم پر کیا، اور وہی کافروں کی طرف سے انعام تھا کہ 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پکڑ کر لائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ ہماری خدمت تو ضرور کرے گا، ہم کو مکے سے مدینے تک پہنچا دے گا، لیکن 100 اونٹ یہ کافروں کی طرف سے لینا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک غیر مسلم کافر پر اتنا زیادہ بھروسہ کیا۔ تو یہ ہے احترام انسانیت کہ اگر کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی، اس کا نام تھا عبداللہ ابن قریقق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کی قدر کی اور اس کو اپنا امین بنایا، اس کو اپنا رازدار بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے احترام انسانیت، اس کو کہتے ہیں احترام انسانیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. مکے کے اندر جو کافر تھے، بڑے بڑے قریش کے جو کفار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک محفل بلائی. اور یہ محفل کہاں پر منعقد ہوئی؟ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں. یہ کافر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی اور اسلام بھی نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کافروں کے ساتھ ہوتا تھا، معاملہ آپ کا کافروں کے ساتھ ہوتا تھا. انہی کافروں نے ایک محفل بلائی اور اس محفل کا مقصد تھا کہ مکے کے اندر سے ظلم کو ختم کیا جائے. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے مکے کے اندر، تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاہدے میں بلایا گیا. سارے غیر مسلم تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا گیا اور وہاں پر میٹنگ ہوئی اور اس معاہدے کو، اس میٹنگ کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے منعقد ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا اور نبوت آپ کو مل گئی، تو اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمارے لیے کوئی سرخ اونٹ لا کر بھی دے دے، ہم کو کئی ایک اونٹ لا کر دے دے قیمتی، تو یہ اونٹ ہم کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہم کو پسند یہ بات ہوگی کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی اگر اس قسم کا معاہدہ غیر مسلم کرے اور ہم کو بلایا گیا اس معاہدے میں، لعجبت، تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ان کی آواز ظلم کے خلاف ہے، سارے ممبر اس کے غیر مسلم ہیں، اور مجھ کو اگر بلایا گیا اس طرح کے معاہدے میں کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، تو میں ایسے معاہدے میں آج بھی شریک ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اسلام جب آ گیا تھا دنیا کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو چکا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر انسانیت کی بڑی قدر ہے. انسانیت کا تحفظ یہ اسلام کا سب سے پہلا درس ہے. اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان تو دور، آپ سمجھ لیجیے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو اس زمین کے اندر ناحق قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ تو وہ دنیا کے اندر فساد کر رہا تھا، اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل الناس جميعا، تو سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک اگر انسان کو بلا وجہ قتل کیا گیا تو سمجھ لو پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ نے وہی فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی، ایک انسان کی جان بچا لی، سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ اسلام کے اندر انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کی قدر ہے. یہ جانے دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور وادی کا سفر تھا، ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر وہ رونے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر، جو کہ آپ نبی تھے، آپ سمجھ گئے کہ اس کو کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یملک ھذا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اونٹ کے مالک کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹ کے مالک سے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس اونٹ سے خدمت زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو. یہ جان لو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان جانوروں کے سلسلے میں، اور اپنے جانوروں کو منبر بنانے سے تم بچو کہ ہمیشہ اس پر سوار رہو اور اس کو کھانے کے لیے نہ دو. جتنی خدمت تم اس سے لے رہے ہو اتنی خدمت کے بقدر اس کو کھلانا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک نبی تھے
ایک نبی تھے، ان کو ایک چیونٹی نے آ کر کاٹ لیا، ڈس لیا، نبی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حکم دیا کہ چیٹیوں کے سارے بلوں میں آگ لگا دی جائے، لہذا چیٹیوں کے بلوں میں آگ لگا دی گئی، ساری چیٹیاں مر گئیں۔ اللہ کا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اللہ کا فرشتہ آیا اور نبی کو ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے کہ حلّا نملۃ واحدہ، کہ اے نبی آپ کو صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ساری چیونٹیوں کا جلوا دیا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتی تھی، جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور ساری چیونٹیوں کو آپ نے جلانے کا حکم دے دیا۔ حلّا نملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ صرف اسی چیونٹی کو مارتے جس چیونٹی نے آپ کو ڈسا تھا۔ یہ ہے کیڑے مکوڑوں کی قدر شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ صدقہ، ہر تر کلیجی کے اندر صدقہ ہے، یعنی کسی بھی کیڑے مکوڑے کی آپ جان بچاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں بھی تم کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے اسلام میں جانوروں کی قدر۔ اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اپنا موزہ کنویں میں لے جا کر، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، چمڑے کا موزہ تھا، کنویں میں اترا، کنویں میں اترنے کے بعد اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اس کے بعد آ کر وہ کتا جو اپنی زبان نکالے ہوئے تھا، سخت پیاسا تھا، اس کی زبان پر پانی کے کچھ قطرے ٹپکائے، اس کتے کے اندر جان آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے کتے کی قدر۔ اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو جہنم میں تکلیف دی جا رہی ہے تو میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے ایک دن ایسا کیا، اس کے دماغ میں آیا کہ اس نے بلی کو ایک کمرے میں قید کر دیا، نہ تو اس کو کھانے کے لیے دیا، نہ تو اس کو پینے کے لیے دیا، بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اسی بلی کو مارنے کی سزا یہاں پر بھگت رہی۔ تو یہ ہے ایک بلی کی قدر شریعت کے اندر، دین کے اندر۔ لہذا ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جانوروں کا شریعت نے اتنا خیال کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انسانیت کا شریعت اسلامیہ نے کتنا زیادہ خیال کیا ہوگا۔ لہذا ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اور انسانیت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم کسی لائق نہیں ہیں، اس دنیا کے اندر انسان بن کر رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی، ابو عبداللہ الجدلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی زبان سے کبھی فحش بکتے تھے، فحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں بکتے تھے، گالیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے، اپنے منہ سے بری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالتے تھے، ولا متفحشا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو برائی کرتے تھے، برائی کرتے بھی نہیں تھے اور زبان سے کوئی غلط بات کہتے بھی نہیں تھے، ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور زور سے چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے نہیں تھے جیسے آج ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ بازار میں جب لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے یہاں کی جو گالیاں اتنی فحش قسم کی ہیں کہ جس میں ماں اور بہن کا براہ راست واسطہ ہوتا ہے، وہ گالیاں دینے میں انسان ذرا بھی نہیں چلتا ہے، خوب دیتے ہیں ایک دوسرے کو گالی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی اتنا بھی برا انسان ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور نہیں مچاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف ضرور کر دیا کرتے، آپ درگزر کر دیتے تھے، لیکن برائی کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی سے نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والا کتنا برا کہہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اتنا برا کہیں، یہ آپ کی شان میں نہیں تھا، اور وہی بات کہیں جو اس نے کہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی۔ ہاں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو ڈانٹتے تھے یا کبھی کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بڑے اچھے کلمات تھے اس دور میں عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ثقلت کا امک، تمہاری ماں تم کو گم پائے، تمہاری ماں تم کو گم پائے، اس میں بھی محبت بھرا انداز ہوتا تھا۔ یا ثقلت کا تواکل، گم پانے والی تم کو گم پائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا۔ یا تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی تمہاری ناک مٹی میں جا کے مل جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہہ دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ گالی دیں اس کے اندر ماں بہن کا واسطہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، لہذا اس طرح کے گناہوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اس طرح کے گناہوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، سدھار کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر مسلمان جذبات میں آ کر انسانیت کی ساری قدروں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ ہم آپس میں گالیاں دینے لگتے ہیں، کسی کو بھی جھوٹا، مکار، دھوکے باز، دغاباز ہم کہنے لگتے ہیں، ہم اپنی زبان سے نہ جانے کیا کیا بکنے لگتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلا تحقیق ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ ڈالتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے الزام تراشی، درو کوئی، کسی کو برا بھلا کہنا اور بلا تحقیق کسی کو بھی کچھ کہہ ڈالنا۔ سمجھ لیں کہ ہم اگر کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اس انداز سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ شیوا ہرگز نہیں تھا، لہذا اس دنیا کے اندر اگر ہم انسان بن کر آئے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت کی قدر ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر ایک دوسرے مسلمان کی قدر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ قدر نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں مسلمان تو دور، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ اور بظاہر باشرہ لوگ وہ آپس میں متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ اگر آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ اگر اپنی مسجد میں آنے کے لیے کسی کو منع کرتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کے اسلام پر حرف آتا ہے، جبکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی نیت سے ایک غیر مسلم کو مسجد کے اندر رکھا تھا کہ اگر ہم نے اس کو مسجد کے اندر رکھا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، اسلام لے آئے۔ اور آج ہم اتنے زیادہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، اتنا زیادہ کہ ایک دوسرے سے سلام کرنے کو منع کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کا نوالا بنا کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ، اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے کہ اس کو کہیں جا کر دھوکہ دے دے اور اس کو چھوڑ کر چلا آئے۔ ولا یحقرہ، نہ تو اس کی کبھی تحقیر کرتا ہے، نہ تو اس کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، ایسا کبھی نہیں۔
ایک تابعی نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھ کو ذرا کوئی نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے گھر سے نکلا کرو تو کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھا کرو، یہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے جو نرم ہوگا اور اپنے بھائی کے لیے نرم ہوگا، اپنے بھائی کے لیے مسکرائے گا یا سلام کرنے میں پہل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ نمازی کو لایا جائے گا، روزے دار کو لایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا، خوب صدقہ کیا ہوگا، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، سب آ جائیں گے اپنے حقوق لینے کے لیے۔ لہذا اس نمازی انسان کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس کی نمازیں کام نہیں آئیں، اس کے روزے کام نہیں آئے، اس کا صدقہ کام نہیں آیا۔ لہذا دین آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دین کے لیے کہا جائے تو مسجدیں بھرنے لگو، صرف نمازیں پڑھنے لگو، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، دین صرف یہ نہیں ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ضرور ہے نماز، لیکن صرف یہ دین نہیں ہے بلکہ پوری زندگی دین ہے۔ آپس کا جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ سب دین میں داخل ہے، سماج اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے وہ سب دین میں داخل ہے۔ لہذا یہ ساری صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو انسانیت کی قدر کرے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کو احترام انسانیت کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔